بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ التسبیح ایک عظیم اجر و ثواب کی حامل نفل نماز ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کو بڑی تاکید کے بعد بطور تحفہ عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پیارے چاچا، کیا میں آپ کو ایک گراں قدر، ایک قیمتی تحفہ اور عطیہ نہ کروں جس کو آپ کریں گے تو اللہ آپ کے 10 قسم کے گناہ معاف فرمائیں گے، اگلے پچھلے، پرانے نئے، چھوٹے بڑے، جان کر کیے ہوئے، بھول کر کیے ہوئے، تنہائیوں میں کیے ہوئے، کھل کر کیے ہوئے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرمائیں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر آپ کی استطاعت ہو ہر دن یہ نماز پڑھو، پھر بھی نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 مرتبہ یہ نماز پڑھو، پھر بھی نہ ہو سکے سال میں 1 مرتبہ یہ نماز پڑھو، پھر بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں 1 مرتبہ اس نماز کو پڑھو، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اس نماز کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی اگر آدمی کے قطروں کی تعداد سے زیادہ گناہ ہو تو اللہ معاف فرمائیں گے، ریت کے ذرات کی تعداد سے زیادہ ہو تو اللہ گناہوں کو معاف فرمائیں گے، ستاروں کی تعداد سے زیادہ گناہ ہو تو اللہ معاف فرمائیں گے، اور اس کائنات میں پائے جانے والے انسانیت کی تعداد سے زیادہ گناہ ہو تو اللہ معاف فرمائیں گے، اور اس کائنات میں پائے جانے والے جتنے دنوں کی تعداد ہے ان سے زیادہ گناہ ہو تو اللہ معاف فرمائیں گے۔ وہ کریم ذات ہے، رب کے دربار میں حاضر ہو کر تو دیکھیں اللہ گناہوں کو کیسے صاف فرماتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ نماز اس امت کے لیے عطیہ ہے، ہدیہ ہے، اور اس نماز کے پڑھنے والے کو 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تیسرا کلمہ خود بذات خود بہت اہمیت کا حامل ہے، بہت اجر و ثواب کا حامل ہے۔ جو آدمی تیسرا کلمہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتے ہیں۔ تیسرا کلمہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ تیسرا کلمہ پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تیسرا کلمہ پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کلمے کے بدلے میں اس آدمی کے لیے صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور ہر کلمے کے بدلے میں احد پہاڑ سے بڑھ کر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اس کلمے کے پڑھنے والے کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں، اس کلمے کے پڑھنے والے کے لیے اس کے گناہوں سے بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس کلمے کا پڑھنے والے کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے کلمہ ڈھال بن جاتا ہے، اور یہ کلمہ نام اعمال میں بہت وزنی ثابت ہوتا ہے، اور یہ کلمہ پڑھنے والے کے لیے کسی کو قرآن پڑھنے نہ تو اس کا بدل بن جاتا ہے۔ اللہ کے استاد ہیں، فرماتے ہیں جس کو جنت میں جانے کا ارادہ ہو وہ صلاۃ التسبیح کو ضرور لازم پکڑے۔ ابو عثمان حیری فرماتے ہیں، مصیبتوں اور مشکلوں سے نکلنے کے لیے سب سے بہترین تحفہ صلاۃ التسبیح کی نماز ہے۔ علامہ تقی الدین سبکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس کو صلاۃ التسبیح کی فضیلت معلوم ہو اس کے باوجود اس سے وہ غفلت برتے تو اس آدمی کو دین کے معاملے میں سست سمجھا جائے گا۔ صلاۃ التسبیح کی 4 رکعات ہیں، نیت کرے کہ میں 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھتا ہوں، حسب معمول نیت باندھنے کے بعد اللہ اکبر کہے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، ثنا پڑھے، پھر سورہ فاتحہ ضم سورہ پڑھے، پھر 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، پھر رکوع میں تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، پھر قومہ میں 10 مرتبہ، پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، 2 سجدوں کے درمیان میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھیں۔ اس طریقے سے ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائے گا، 4 رکعت میں 300 مرتبہ ہو جائے گا۔ ایک اس کا دوسرا طریقہ بھی ہے، سورہ فاتحہ سے پہلے ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ اس کو پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں، اور آخر میں دوسرے سجدے کے بعد کھڑے ہونے سے پہلے نہ پڑھیں تو یہ بھی 75 مرتبہ ہر رکعت میں ہو جائے گا۔ اور دونوں طریقے منقول ہیں۔ علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں طریقوں سے پڑھنا چاہیے، کبھی اس طریقے سے کبھی اس طریقے سے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس نماز کی اہمیت کو سمجھنے اور اس سے خوب مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ تاقراتیں ابھی باقی ہیں، اس میں نمازیں پڑھیں، پورے ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے، اللہ کی رضامندی کا ذریعہ بنے۔ اللہ ہمارے خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔